الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج آپ کے سامنے نصف شعبان میں 15ویں شعبان جن کو ہم شب براءت کہتے ہیں، اس میں عبادت جو ہیں 4 باتوں سے صحیح ہیں۔ 4 باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے اتنی اپنے گھر میں انفرادی عبادت کرے، مگر ہم نے اس رات کو ہنگاموں کی رات بنا دیا، مسجدوں اور قبرستانوں میں اکٹھا ہوتے ہیں، کھاتے پیتے اور شور کرتے رہتے ہیں، یہ سب غلط ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس میں انفرادی ہیں، نفلیں پڑھنی ہیں، جتنی ہو سکے پوری رات پڑھے تو پوری رات پڑھنے کوئی ضروری نہیں ہے، جتنی ہو سکے اللہ توفیق دے گھر میں انفرادی عمل کرنا ہے۔ یہ عمل جو ہے انفرادی ہے، اجتماعی نہیں ہے۔ دوسری جو ہے صحیح بات جو ہے اگلے دن روزہ رکھنا ہے۔ اب یہ جو روزہ ہے یہ مستحب ہیں، واجب نہیں ہے، مستحب ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس رات میں اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور پوری امت کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اس میں قبرستان جانا ضروری نہیں ہے۔ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان ضرور گئے ہیں مگر چپکے سے گئے ہیں۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتفاقاً پتہ چل گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اس رات میں قبرستان جانے کا کوئی حکم بھی نہیں دیا۔ اگر جانا ہوتا تو حکم فرماتے، اس میں کوئی حکم نہیں ہے، اس لیے ہمارے یہاں جو تماشے ہوتے ہیں وہ سب غلط ہیں۔ 3 بات ہوئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جن 2 شخصوں کے درمیان میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کوئی اختلاف ہے، تو اس رات میں صلح کر لے، رات آنے سے پہلے صلح کر لے۔ اگر صلح صفائی نہیں کریں گے تو بخشش نہیں ہوگی۔ یہ 4 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے بھائی؟ کہ اس رات میں اللہ جتنی توفیق دے انفرادی اعمال کرنا ہے۔ دوسرا، اگلے دن روزہ رکھنا ہے۔ تیسرا، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے لیے، پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جن 2 شخصوں کے درمیان میں، 2 آدمیوں کے درمیان میں کوئی جھگڑا ہے، لڑائی ہے، تو ان کو یہ رات آنے سے پہلے صلح کر لیں تاکہ اللہ کی بخشش ہو۔ اگر صلح نہیں کریں گے تو بخشش نہیں ہوگی۔ یہ جو میں نے مضمون لیا ہے یہ ہمارے حضرت مفتی سعید صاحب رحمہ اللہ کی کتاب سے لیا ہے، علم خطبات سے میں نے لیا ہے۔ یہ عجیب باتیں حضرت نے لکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس امت کو صحیح رہبری فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔